صاحب نے یہ رپورٹ دی کہ یہ سارے اداروں کی متفقہ رپورٹ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، اس سے انہیں غصہ آیا اور علیحدگی اور پیٹرولیم کی قیمت تو ایک بہانہ بنی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم کسی دنگل میں یقین نہیں رکھتے. یہ دنگلوں والی بات ہم نے بالکل دنگل کر کون رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ آپ نے تو 11 نکاتی جو ایجنڈا دے دیا نا، اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ دنگل کا جو لفظ ہے نا جی، یہ میں عرض کروں گا یہ نہ استعمال کیا جائے. یہ ابھی آپ نے بولا نا. نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا. ابھی آپ نے کہ کسی دنگل کا حصہ نہیں بنا. آپ نے لفظ استعمال میں نے شروع میں یوز کیا تھا، تو میں نے کہا کہ دنگل کا نہیں. ہم نے ایک قومی ایجنڈا دیا ہے. مثلا ہم نے یہ کہا کہ جی جو سیاسی بنیادوں پر قرضے معاف ہوئے ہیں اربوں روپے کے، وہ واپس لے لیں. ایک الزام ہم پہ بھی کبھی کبھی ہمارے بھائی لگاتے ہیں نا کہ جی قرضے معاف کروائے، تو اگر کوئی قرضہ ہم نے بھی معاف کروایا تو وہ بھی واپس، یعنی سیاسی قرضے اربوں روپے کے معاف واپس. کرپٹ منسٹر جو ہیں انہیں الگ کر دیں. ایسا ہوگا، وہ ایجنڈا تو وہ آ گیا، وہ سامنے آ گیا نا سامنے آپ کے. وہ ہوگا عمل درآمد، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ اب پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا. ہم نے تو بال جو ہے وہ ان کی کورٹ میں پھینک دی ہے. ٹھیک ہے، 3 دن کی ڈیڈ لائن 45 دن اگر ہاں کرتے ہیں 10 تاریخ کو یہ ختم ہو رہی ہے. جو اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ 45 دن میں پھر ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بن جائے گی کہ آپ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ تو بڑی صاف بات ہے. ہم نے ان سے پلاٹ نہیں مانگا، ہم نے پرمٹ نہیں مانگی، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مرکز میں ہمیں وزارتیں دیں دیں. یہ تو ساری قوم. لیکن آپ نے یہ کہا کہ پنجاب سے ہم ان کو پھر نکال دیں گے. وہ تو پھر ایک اصولی بات ہو جائے گی. آپ نے سب کی گفتگو سنی. ایم کیو ایم تو واپس آ گئی، لیکن آپ کو مبارک بھی ہو، آج آپ کے پرائم منسٹر کامیاب بھی ہو گئے. جے یو آئی ایف اکیلی رہ گئی، پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نون لیگ سائیڈ پہ ہے، انہوں نے ایجنڈا دے دیا. کریں گے تو کریں گے کیا اگلے آنے والے چند دنوں میں؟ آپ سب سے پہلے تو ایک ذہن میں رکھنا، ہم میں کوئی بھی ایک دوسرے کا دشمن نہیں. بالکل نہیں، وہ تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ساری پولیٹیکل جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ڈائلاگ گرم جوشی آ جاتی ہے، لیکن کوئی دست و گریباں تو نہیں ہے نا. صحیح. اچھا، اب جو بھی تجزیے کرتے ہیں نا، وہ سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جب ہمارا ان سے اتحاد ہوا تو انہوں نے بھی اور ہم نے بھی ماضی کو فراموش کر دیا. اچھا، جب ہو گیا یہ سب چیزیں تو اب پھر روشن خیال اور اعتدال پسند قوتیں یکجا ہوئیں اور حکومت میں آئیں. اب جب وہ واپسی کر رہے تھے تو وہ گریجولی جا رہے تھے. پہلے انہوں نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا، اس کے بعد اپوزیشن بینچز پہ آنے کا اعلان کیا. تو جہاں گریجولی چیز آ جائے وہاں گنجائش ہوتی ہے. جہاں گنجائش ہوتی ہے سیاست میں وہاں ڈائلاگ ہوتا ہے، اور مفاہمت کے اندر جہاں ڈائلاگ ہوتا ہے وہاں یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ جو آپ کے دونوں پارٹیز کا ہے نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، ہر 2 مہینے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے. سنیں، جہاں برتن ہوں گے آپس میں کھنکیں گے. تو ماضی میں تو آپ نے ایسا صورتحال دیکھی ہی نہیں تھی، ابھی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ان کی واپسی کے لیے میں نے تو پہلے دن سے دعویٰ کر رہا تھا جی، میں تو ان کا بھی دعویٰ کیا تھا اور ان کا بھی کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں اچھا یہ بھی آئیں گے، یہ جیسے ہی مکہ شریف سے واپس آئیں گے سب سے پہلے وزیر اعظم کی ضیافت میں جائیں گے. یعنی ان کی پوری دعا قبول ابھی نہیں ہوئی؟ نہیں، ان کی دعا یعنی وہ واپس آئیں گے. میں تو دیکھیں حالات کو دیکھتے ہوئے بتاؤں گا نا آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ 3 سال میں ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اتنا قریب آ چکا ہے جس کو دور جانے میں کوئی 3 دن تو لگتے ہیں. گیلانی صاحب کتنے خلاف ہو گئے، اعظم سواتی صاحب ان کی سیاست میں ہر کوئی کسی نہ کسی کے خلاف ہوتا ہے جی. ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی میری پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں، میں کسی کا مائنڈ سیٹ تو نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے وہ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں دوسری چیز کہ پی ایم ایل این کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا، نہ یہ ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرے نہ ان کی گورنمنٹ کو، ہم جمہوریت کو سپورٹ کریں. دوسری چیز یہ الٹیمیٹم دینا ان کا کام ہے. انہوں نے ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی دیتی ہے. قرضوں کی جہاں تک بات کی تو غلط تو نہیں کی، قرضے تو سب کو واپس کرنے چاہیے کوئی بھی ہو. وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام بھی لیتے ہیں نا. بے شک جو نہیں، دیکھیں آپ جب تھرو آؤٹ بات کریں گے تو پھر پورے ہر ایک کے لیے بات کریں گے نا. کوئی صرف پیپلز پارٹی یا ایک دوسری جماعت کے بارے میں میں تو نہیں کہوں گا. میں تو ان بزنس مینز کے لیے بھی کہوں گا، صنعت کاروں کے لیے بھی. ایک جملہ، وہ جو دعا کی بات کی ہے نا، مجھے ایک شعر یاد آیا. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. وہ مولانا وہاں سے واپس آئیں گے تو انہوں نے وزیر اعظم کے ڈنر میں شرکت کرنی ہے. یہ میرا بھی شعر سن لے جی. ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، اچھا ہوا اتنے میں کچھ لوگ پہلے. میں دونوں سے یہ درخواست کرتا ہوں پنجاب کے یہ ریکارڈ میں آج کہتا ہوں پوری قوم سے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بارے میں بھی سب کی تاثر یہ تھی کہ جمعیت علماء اسلام آئے گی. لیکن ہماری ہسٹری میں جب ہم نے استعفیٰ دیے، مفتی محمود نے استعفیٰ دیا واپس نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ شپ میں بگٹی کے ٹائم میں ہم نے استعفیٰ دیا واپس. ہم واپس ہوں گے نہیں اور ہم تنہا بھی نہیں ہیں. ہمیں یہ بڑی اہمیت کہ ہمیں سب سے پہلے پتہ کھیلا
और हम इस हुकूमत के हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, क्योंकि ये आपने बात की पंजाब हुकूमत छोड़ने की, मैं आपको बताऊं कि हम कतन पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये हमें वाकई ना निकाल दे। अच्छा, आप इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, साथ चिपके रहेंगे इनके साथ। चले सिद्दीकुल फारूक साहब, आप तो हंसना शुरू हो गए ना, वो तो आपकी जान छोड़ने वालों में से नहीं है। इस पे मैं यानी हम पे ये इल्जाम भी लगाते हैं, हमारे खूब तनकीद भी करते हैं और कहते हैं हम अलग भी नहीं होंगे। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें। डॉक्टर सगीर साहब से मैं बात कर लूं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, मौलाना साहब को तो आप अकेले छोड़ गए, इल्ताफ हुसैन साहब आपके जो कायद है हर वक्त राब्ते में रहते थे, कोई भी फैसला करने से पहले मौलाना साहब को आपने कोई एतमाद में लिया? और दूसरा सवाल साथ ही में कर डालूंगी कि जुल्फिकार मिर्जा की कोई बरतरफी का मुतालबा किया आपने पीपल्स पार्टी से? देखिए जी, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब को भी सुन रहा था, तो जिस तरह सिद्दीक अल फारूक साहब ने एक शार बना लिया है कि बिस्मिल्लाह के बाद इनकम से शुरू होते हैं, जी जी। तो मैं ख्याल से इस बचकाना सियासत से और इमैच्योर पॉलिटिक्स से हमें बाहर आने की जरूरत है कि मतलब एक ही पार्टी को अगर आप क्रिटिसाइज करते रहें, दीवार से लगाते रहें, ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। और जो इन्होंने जुल्फिकार मिर्जा साहब के हवाले से बयान की, जो बात की, वो एमक्यूएम का एक वक्त प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट साहब से मिल चुका है, उनको अपनी रिजर्वेशन दे चुका है। प्रेसिडेंट साहब ने इस बात की एश्योरेंस कराई है कि वो उस मैटर को खुद देखेंगे। और क्या मतलब उन्होंने क्या एश्योरिटी आपको दी कि क्या जुल्फिकार मिर्जा को चेंज किया जा रहा है? ये मुतालबा तो था। ये तो हमने अपने इत्तेहादी जमात पे ये छोड़ा है, प्रेसिडेंट साहब पे छोड़ा है कि वो इस फैसले को करें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, टारगेट किलिंग की यहाँ बात की गई कि जी एमक्यूएम के लोग टारगेट किलिंग में पकड़े हैं, जुल्फिकार मिर्जा साहब से बयान कोट किया गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सिद्दीक अल फारूक साहब से और तमाम सुनने वालों से कि जो भी टारगेट किलर्स हैं, आज तक उसमें एमक्यूएम का कोई एक कारकुन भी गिरफ्तार नहीं है, कोई एक कारकुन उसमें पकड़ा नहीं गया है। और दूसरी बात ये कि अगर सिद्दीक अल फारूक साहब इसको साबित करें तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने मनसब से इस्तीफा देने को मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये अर्ज किया है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, ये मुझे चूंकि सवाल हो रहा है तो मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब आप बोल रहे थे तो नहीं मैं नहीं बोल रहा, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं वो उनसे वजाहत ले लूं, पूरा होने दें जी। मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं उस पर आप मुकम्मल कर लें और आप उसको लेकर आपने एमक्यूएम को। देखिए जी, बात यह है कि इस सारे अरसे के अंदर जेयूआई और एमक्यूएम ने जो भी अपनी उसूली मौक़िफ़ को अपनाया, लेकिन खुल के जो लोग सामने आ रहे हैं वो आए पीएमएलएन के लोग, और पीएमएलएन की सियासत उसके अंदर दिखाई दी। अगर पंजाब के अंदर बैठ के आज तक कोalition में आप बैठे हुए हैं और उसके बाद आप एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जी हम डिस्टेबलाइज और डीरेल नहीं होने देंगे, हम नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं लाने देंगे, तो आप भी इस तरह का फैसला कर सकते हैं। दूसरा कर रहा है तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, आप मैं इनसे वजाहत ले लूं, मुझे ब्रेक भी लेनी है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं इनसे बात जी। मैंने तो ये नहीं कहा, इनके अपने होम मिनिस्टर साहब जो हैं ये उन्होंने कहा कि ये टारगेट किलिंग में एमक्यूएम मुलव्वस, एक बार नहीं कहा उन्होंने, 3 बार। जी डॉक्टर आप सवाल पूछा जा रहा है डॉक्टर साहब, आप उसके बाद आप जवाब देना। अगर पूरी नहीं होगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? आपने मुझसे एक सवाल किया है, मैंने तो जो सिद्दीक अल फारूक साहब ने बात की थी मैंने उसका अभी से उसका जवाब दिया कि उन्होंने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड आप ले लें। मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब, आप अपनी वजाहत फरमा दी और मैं सिद्दीक अल फारूक साहब से भी इसका जवाब लूंगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।